آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے، دیکھیں مجھے اگر پاور بری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے، میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، میں تو کوئی باہر جا کے یہاں پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی مے فیئر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے ہیں، میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں، سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ، اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں۔ سارے میرے ٹریول دیکھے، جب میں باہر گیا ہوں 10 گنا کم پیسہ خرچ کیا میں نے ٹریول میں، کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے خوف خدا ہے، میرے ملک میں بھوک ہے، مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے، میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں۔ میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں، کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا، لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ میں اگر باہر بھی ہو جاؤں، میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا۔ یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی، چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے۔ میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو، ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں، میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں، جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے۔ مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا، اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہوں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے وہ میڈیا کے لوگ، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے، وہ نیلسن منڈیلا تقریر کرے گا، ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی سپریم کورٹ سے کنوکٹ، ایک مجرم جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا ہوا، جس کے اوپر اربوں اربوں روپے کی چوری، اس کے بیٹوں کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں لندن، ملک سے کیوں بھاگے ہوئے؟ جی ہم برطانوی سٹیزن ہیں، وہ تو جی بکنگھم پیلس میں پیدا ہوئے تھے نا، کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کے بچے باہر بیٹھے، سارے اربوں پتی ہیں، کوئی جواب۔ اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے، وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربوں روپے کی کرپشن کے چارج، وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر۔ مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی؟ جب آپ معاشرہ جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹیبل کر دے گا، یہ کھلے عام جب یوسف رضا گیلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، جی وہ ہو جی جمہوریت ہے بڑی آگئی۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دیں کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو NRO دے دوں۔ اب آپ سمجھے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اور اب کیوں سب اکٹھے ہو گئے؟ سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھے زور زور سے کہا کہ نہیں جی ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے، خفیہ بیلٹ چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی، انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گیلانی کا، اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا، پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں، ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں، اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ختم ہوگی، اور میجورٹی ختم حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے، لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائے کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا سکتے ہیں اور ان کے ممبر زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی ہمارے ممبرز ان کے ساتھ چلے گئے، اس کا مطلب کہ اگلا سٹیپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں۔ تو اصل مقصد یہ تھا
کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں، مجھے بلیک میل کریں کہ میں کسی طرح ان کو این آر او دے دوں۔ واپس آ جائیں سینٹ پہ، یہ کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹنٹ تھا؟ انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا؟ پتا ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں، یہ کیوں سب اکٹھے ہو کے انہوں نے کوشش، یہ پورا یہ جو ڈرامہ کیا ہے؟ اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی تحریک انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملی ہیں سینٹ میں۔ ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکا مار لیا، ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں، ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں۔ لیکن انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر، اور سارا جو پیسہ لگایا ہے، جو یوسف رضا گیلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو، لوگوں کی ضمیر خرید رہا تھا، اور وہ جو میں نے جب اپنے ایم این اے سے جب میٹنگ کی، ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز مل رہی تھی، کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی 2 کروڑ سے بولی لگ رہی تھی۔ اب میں الیکشن کمیشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے، یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی، رشوت دینے کی؟ کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا، کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے۔ آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے، آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے بتائیے کون سی جمہوریت ہے جدھر پیسے دے کے کوئی سینٹ بنتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا تو مطلب ہوتا ہے الیکشن سے لوگ اوپر آتے ہیں، یہ پیسے دے کے اوپر آنے کا یہ جمہوریت ہے؟ دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے، اب ہم کیا ان کے لیے مثال سیٹ کر رہے ہیں؟ سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں، وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی۔ اس سے پہلے ویڈیو چلی جو 2018 کے الیکشن میں کہ جناب وہ ایم پیز کروڑوں روپیہ ایسے ایسے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں۔ کوئی کچھ کوشش کی؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی؟ ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں، سب کے سامنے یہ تماشا ہوا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی، جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پٹواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن لیڈرشپ چوری رشوت دے؟ ایک چائنیز پروورب ہے کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ۔ جب اوپر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہوئی ہے اور آپ کو پتا تو ہونی ہے، میں کہتا گیا، میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ گئے لوگوں کے، بولیاں لگ رہی ہیں۔ آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے، کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے۔ اس سے کیا ہوا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے؟ جو آپ نے ملک کی موریلٹی، اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ جو اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہ کتنا پیسہ چلا ہے، یہ ابھی تو یہ تو سامنے آ گیا نا آپ کا ویڈیو، آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر، کس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، کس طرح ہماری پالیٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے۔ جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ حاتم طائی ہے، وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا، وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکور کرے گا؟ پھر کہتے جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں۔ کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے، ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے۔ جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے
کہ ایک جو کرپشن کرے گا، رشوت دے گا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے اس کو